قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ ما تکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نماز مومن کا عظیم ترین فریضہ اور روح کا چین اور سکون ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا محور ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم اس راہ کو عبور کر کے جنت پا سکتے ہیں جس راہ میں آگ بچھی ہے، جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، مرور جہنم سے ہونا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم متقیوں کو بچا لیں گے۔ اور تقویٰ کا معیار نماز، کون سا ایسا تقویٰ ہے جو نماز کے بنا پورا ہو جاتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے گزرنے کی بے ساکی، آنکھوں کا نور، وہ نماز ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جو 40 دن تک نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 براتیں دے گا، ایک برات جہنم کی آگ سے اور دوسری نفاق سے۔ اصل میں جہنم، آپ دیکھیں نا دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں، ابھی کراچی میں کہیں کوئی کھدائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم صبح سے ہی ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس راستے سے ایک بار بھی نہیں گزروں گا کیونکہ یہ آگے بند نظر آئے گا، ٹریفک جام ہو جانی ہے، کہیں گڑھا ہے، راستے کھلے ہیں لیکن ایک ذہن میں ہے کہ یہ راستہ بند ملے گا مجھے، لیکن اس راہ کا کیا بنے گا جس کے اینڈ میں ہے ہی آگ، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ بھی ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ بند ہے، مجھے راستہ دوسرا مل جائے گا، میں نکل جاؤں گا، وہاں راستہ اور نہیں ملنا ہے، راستے سارے بند ہیں، وہ گزرنا یہیں سے ہے۔ پھر اس کا سامان کیا ہے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز کے اندر رکھا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس شخص کے، جس مومن بندے کے دل میں اس بھڑکتی ہوئی آگ کا وہ جو خوف اور ڈر ہے، اس سے بچاؤ کا جو اصل انسان کے اندر فکر اور بیداری ہے، وہ جب پیدا ہو جائے نا، رب کعبہ کی قسم ہے 5 وقتہ نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھے بنا نہیں رہے گا، اس کو پتہ ہے اس کا سامان یہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گرمی کا، شدید گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا مشروب پیش کیا جاتا ہے، اصل میں دنیا میں رہتے وہ دنیا سے نکل آتے تھے، پانی ہاتھ میں پکڑ کر رونے لگ جاتے۔ پوچھا گیا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ حشر کا ایک منظر یاد آ گیا کہ کل قیامت والے دن وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کل قیامت والے دن بہت ساری چاہتوں کے درمیان آڑیں کھڑی کر دی جائیں گی، انسان جو چاہے گا وہ کر نہیں پائے گا، اور آخرت کی چاہتوں میں سب سے بڑی چاہت کیا ہوگی؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ میں کل قیامت والے دن سب سے زیادہ انسان جس چیز کا محتاج ہوگا نا، وہ پانی اور کھانا ہوگا،
اور وہ مانگے گا، اس کی چاہت ہوگی، وہ طلب کرے گا، اس کے آگے آڑ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں اور آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں نا تو آ کر کیا کہتے، یار اس نے پانی بھی نہیں پوچھا، اس نے تو مجھے کھانا بھی نہیں پوچھا، کھانا تو دور کی بات تھی، اس نے تو مجھے پانی بھی نہیں پوچھا۔ اور حشر میں جب کوئی پانی نہیں پوچھے گا تو کیا بنے، اور پیاسوں کو پانی نہ ملے گا تو کیا بنے گا۔ یعنی وہ لوگ اس آگ سے دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے، دنیا سے نکل آتے تھے، لیکن اس کا سامان کہاں ہے؟ یہ دو براتیں ملیں گی نماز کی پابندی کے ساتھ۔ 40 دن نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 دن کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھنی یا چھوڑ دے گا، بس اس کا کام ہو جانا ہے اس میں، نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، جو اس وقت مدینہ کے بہت بڑے محدث ہیں اس وقت کے، ان کی مجلس مدینہ مسجد نبوی میں لگتی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تعظیم الصلاۃ، اس میں بڑا پیارا نکتہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک جب تکبیر اولیٰ سے انسان نماز پڑھے گا نا تو اللہ اس کی حالت بدل دے گا۔ اس کو جو نماز پڑھنے میں ایک تکلیف یا جو ہے وہ پریشانی محسوس ہوتی تھی یا وہ اس کو بھاری پن محسوس کرتا تھا، وہ اللہ اس سے ہٹا دے گا، اللہ نماز میں اس کو لذت دے دے گا۔ پھر انہوں نے ایک دلیل دی، اس لیے کہ 40 کے ہندسے سے اللہ نے انسان کی تخلیق کو بدلا ہے۔ یجمع خلقہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوم، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اللہ 40 کے مرحلے سے کرتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پہلے نطفہ 40 دن ٹھہرتا ہے، پھر اس میں گوشت بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن تک، پھر 40 دن کے بعد اس میں جو ہے ہڈیاں بنتی ہیں، 40 دن کے بعد گوشت بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں جو ہے وہ اگلے مرحلے۔ تو امام عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی تخلیق میں جو مرحلے رکھے ہیں نا، گویا کہ اس حدیث میں بھی تمہارا وہ مرحلہ جو بے نمازی والا تھا، جو غفلت والا تھا، جو بوجھ والا تھا، بے سکونی والا تھا، اب 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز با جماعت پڑھیں، اللہ وہ حالت بدل دے گا، تمہیں اس طرف لے آئے گا۔ نماز انسان کو اس جلتی ہوئی آگ سے حفاظت کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، جب ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے نا، اذان آتی ہے، اذان لگتی ہے، فرمایا ہر اذان کے بعد یبعث مناد عند حضرت کل صلاۃ، اللہ ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ آسمان دنیا کی طرف بھیجتا ہے، آسمان دنیا کی طرف بھیجتا ہے، کس لیے؟ وہ ندا لگاتا ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، قوموا فاطفئوا عنکم ما اوقدتم علی انفسکم، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، وہ آگ جو گناہوں سے تم نے اپنے اوپر جلا لی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ گناہوں اور غفلتوں کی اور سیاہیوں اور نافرمانیوں کی جو آگ انسان کی زندگی میں بھی وہ اثر دیتی ہے، لیکن جو قیامت والے دن تو آنکھیں سے دیکھ ہی لے گا، وہ آگ ٹھنڈے کرنے کا ذریعہ ہر نماز کا وقت ہے۔ نماز کے ٹائم یہ ندا لگتی ہے، فرمایا جب نماز پڑھتا ہے قد غفر لہ، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری اذان آتی ہے نماز کے، تب بھی یہی ندا لگتی ہے، 5 نمازوں میں یہ ندا دی جاتی ہے تاکہ عشاء کی نماز پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے، وَهُوَ يَنَامُ قَدْ غُفِرَ لَهُ، وہ سوئے گا اور اس سے گناہ ہٹا دیے جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور اتنا نہیں، فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ وَمُدْلِجٌ فِي شَرٍ، وہ رات بسر کرے گا خیر کی وادی میں۔ نمازی 5 نماز بڑے اہتمام سے ادا کر چکا ہے، رات کو سوئے گا خیر کی وادی میں چلا گیا، اور جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، فَمُدْلِجٌ فِي شَرٍ، شر کی وادی میں سویا ہے، صبح کہاں سے برکتیں سمیٹے گا؟ جس کی رات زندگی کا آدھا حصہ، 30 سال راتیں 30 سال دن ہیں، اور ساری راتیں ہی اس کی شر میں گزریں، دن رات وہ برائی پہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے، ہم دوسرے کو الزام دیتے ہیں، یعنی فلانا منحوس تھا یہ ہو گیا، فلانے کی نظر پڑ گئی تو یہ ہو گیا، فلانا مل گیا تھا تو یہ ایسے ہو گیا۔
شیطان دل پہ وسوسے ڈالتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو گناہ سے بڑی نحوست ہے ہی کوئی نہیں۔ اب صبح صبح دکان پہ بیٹھا تھا، یا فلانا آ گیا نا اس لیے آج دھندا نہیں ہونا ہے، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے میں نے نماز فجر کی پڑھی ہی نہیں، میں نے جو رات گزاری ہے وہ شر کی وادی میں گزاری ہے، میرا دن شر پہ گزر رہا ہے، وہ جو ایک نحوست مجھ پر آنی ہے اس کا وبال کس کی طرف سے؟ تو یہ نمازیں 5 وقتہ جو ادا کر لیتا ہے، اصل میں اچھی نماز چاہیے۔ ابھی آپ شیخ سے مغرب میں سن رہے تھے، دل کو ثابت قدم رکھیں دل میں، اصل میں نور جو اترتا ہے نا وہ دل پر ہے۔ نماز میں جو آپ کی جو ہے وہ توجہ ہے نا دل کی، وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کیف الوصول الی اللہ، آپ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تمہارا وصل کیسے ہوگا؟ نمازیں کھوکھلی انسان کو اللہ تک کیسے پہنچائیں گی؟ نہیں، جب تک دل نہیں اللہ کے ساتھ جڑتا، جب تک انسان کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ من توضأ فیحسن الوضوء ویصلی رکعتین مقبل علیہما بوجہہ وقلبہ، اچھا وضو بنائے بہترین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، لیکن کیسے؟ اپنے چہرے اور دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے چہرے اور دل کے ساتھ، یہ دل کو اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، وہ جہنم کراس کر چکا، وہ اس وادی کو جا چکا ہے، وہ جنت کو پا چکا۔ صرف 2 رکعت، 5 فرض پھر نوافل سنن، یہ ساری تعداد بعد میں، صرف 2 رکعت کی قیمت یہ ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، حاضر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے نا بندہ، اللہ اکبر۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں لو قلت اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، تم صرف اللہ اکبر کہتے ہو، اگر اس کی قدر جان لو دنیا وما فیہا سے افضل ہے، تمہاری ساری نماز اس کے پیچھے ہے۔ صرف یہ جو پہلا اللہ اکبر کہتے ہو، یہ ایک اللہ اکبر کہنا دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک نماز بڑی اچھی پڑھتے تھے، کسی نے کہا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو تھکاتے کیوں ہیں؟ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھا کریں، اللہ قبول کرے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم سجدے میں کیا لذتیں ملتی ہے تم پالو تو سجدے سے سر اٹھاؤ ہی، تمہیں کیا پتا کہ ان لمبی نمازوں میں اللہ نے کتنی لذتیں رکھی ہیں، کتنا جو ہے وہ سکون اور راحت رکھا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے رسول ایسے نہیں تھکا دیتے تھے، یہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، دنیا سے انسان کٹ جاتا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں نماز دنیا سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، دنیا سے آج نہیں نکلو گے تو نکالے گا اسرائیل، نہیں نکلیں گے ہم، اگر دنیا چھوڑ کر مسجد میں نہیں آئیں گے تو نکالے گا ایک دن، پھر کس کا انکار، کیسے انکار ہوگا من؟ تو نکلنا تو ہے نا۔ پھر یہ آدھے گھنٹے کے لیے اذان آنے کے بعد دنیا سے نکل آیا کریں، پھر اللہ سے دل جوڑ لیا کریں، وہ صف اول میں کھڑے ہو جایا کریں۔ اب اسلاف کو دیکھیں کتنا اہتمام تھا، یعنی یہ نماز کی اہمیت۔ محمد بن سماع رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، 50 سال سے میری کبھی تکبیر تحریمہ نہیں گئی، لیکن ایک مرتبہ گئی تھی ماتت فیہ امی، جس دن میری ماں فوت ہوئی تھی، اس دن میری ایک نماز رہ گئی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے 50 گھنٹے یا 50 دن یا 50 مہینے نہیں ہے، 50 سال ایسے نہیں ہے۔ ماذن المؤذن، مؤذن جب اذان دیتا تھا فرمایا منذ 30 سنۃ الا وانا فی المسجد، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے مؤذن اذان دیتا ہے اور میں مسجد میں ہوتا ہوں، میں نے اپنے اہل میں کبھی اذان نہیں سنی، اپنے گھر والوں میں میں نے کبھی اذان نہیں سنی ہے، میں مسجد میں ہوتا ہوں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسا شغف تھا نماز کے ساتھ، کیسا جو ہے وہ ایک محبت تھی۔ اچھی نماز انسان کی جو ہے نا وہ ہر کام، اصل میں ہمارا نماز کا مدخل اور مخرج، آپ نے کبھی دیکھا عربی میں ایک جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، یعنی تکبیر تحریمہ یہ حرمت ہے اور سلام یہ حلت ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، مطلب دنیا حرام ہے تجھ پہ، سوچنا، جانا، فکر کرنا، دنیا کی طرف لوٹنا
اب تیرے لیے نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور جب سلام پھیرے گا، ہاں تو نماز سے نکل گیا، اب جا تیرے لیے دنیا پڑی۔ لیکن اس کے درمیان اگر دنیا چلتی رہی تو پھر ہم دنیا سے نکلے ہی نہیں، پھر ہم نے وہ نماز بنائی نہیں ہے جس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو عینی چیز کو دیکھتے وقت کیسی حالت ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا تصور ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں بندگی اللہ کی بندگی کا جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کا ایک شغف اور شوق ہوتا تھا کہ نماز، بڑے علامہ، بڑے محدث، بڑے آپ انبیاء دیکھ لیں، صلحاء دیکھ لیں، اتقیاء دیکھ لیں، بڑے بڑے دنیا میں نام گزرے ہیں، لیکن وہ عاجزی ان کی ساری میں مصلوں کے جو ہے وہ پڑوس میں رہتے تھے، ان کی راتوں مصلے پہ گزرتی تھیں، نمازوں کے اتنے وہ حریص ہوتے تھے، ہمیں مسجدوں کے وہ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ستونوں کی طرح نظر آتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی کتنی بھی کامیابی پا لیں، دنیا کی کوئی بھی ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف چل جائیں، لیکن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہی ہے جو اس گڑھے کو پار کر جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز کو دنیا میں قائم کر کے ہی دنیا آخرت کی کامیابیاں پا سکتا ہے، وگرنہ کسی عہدے پہ بھی چلا جائے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، میرے ایک دوست میرے کلاس میٹ تھے، وہ پشاور میں بریگیڈیئر کے پاس آپریٹر ہیں آرمی میں۔ انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، کہتے یار میں مسجد میں گیا، مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم دنیا میں کسی عہدے پر بھی چلے جائیں نا، پر نماز تو پڑھنی ہے نا، کہ ہم جو ہے نا کسی بھی طرف چلے جائیں ادھر تو آنا ہی پڑے گا۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ تو رہتے ہی مسجد میں، پڑھے ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے دین کو چن لیا، اللہ کے جو ہے وہ جو ہے دین کو چنا، پڑھے، امام بن گئے، اب مسجد میں رہتے ہیں، ان کو تنخواہ بھی وہیں سے ملتی ہے اور وہ وہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے کہیں جاتے بھی نہیں ہیں۔ کیسا اللہ نے تمہیں جو ہے وہ منصب دیا ہے؟ بڑا افضل ترین عمل ہے یہ، افضل ترین فریضہ ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، مسجد میں آنے کی توفیق دے دے، نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے دے، یہ میرے بھائیو نماز یقیناً یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے نا، اولادیں دی ہیں، گھر دیا ہے، بار دیا ہے، یہ مال دولت جو کچھ بھی دیا ہے، یہ جسم کو جو ہم پانی کی بوند پلاتے ہیں اور رزق کا لقمہ جو پیٹ میں ڈالتے ہیں، یہ کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، وہ تو کرو تو سی، کھاؤ رب کا، ہنڈاؤ رب کا، چھت رب نے دی ہے، اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہیں، لیکن نماز کیسی ہے؟ بوسیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ زجنان اور جو ہے نا عصفان مقام پر اللہ کے رسول نے لشکر کشی کی تو وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو مشرکین نے کہا ابھی عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ان لہؤلاء صلاۃ احب الیہم من آبائہم وابنائہم واموالہم واولادہم صلاۃ العصر، ان کے پاس ابھی ایک نماز کا وقت آنے والا ہے جس کو عصر کی نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز ان کے ہاں ان کے بیٹوں سے، ان کے ان کے باپوں سے اور ان کے مال سے، ان کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ عصر کی نماز کتنی محبت ہے نماز، یعنی ان کی ہر چیز سے زیادہ ان کو نماز محبوب ہے، اس لیے یہ نماز میں لگیں گے، ہم ان پہ حملہ کر کے یک لخت ان کو ختم کر دیں گے۔ جبریل آسمان سے آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ایسی ایسی پلاننگیں بنا رہے ہیں، آپ ایسا کریں ایک صف کھڑی کریں، ان کو سامنے سے جو ہے وہ پہرا دیں گے اور دوسری صف نماز پڑھے گی، دونوں نماز میں آپ امامت کرائیے، دو صفیں بنائیے، پہلی صف نماز میں ہوتے ہوئے ان کا جو ہے وہ دفاع کرے گی اور دوسری صف آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی، جب وہ دوسری فارغ ہو جائے تو جو ہے پہلی نماز پوری کرے گی اور دوسری جو ہے وہ پیرے میں کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ترتیب جو جہاد کے اندر نماز کی دی گئی نا، وہ اس وقت دی گئی تھی، لیکن کافروں نے کہا کیا؟ تبصرہ کیا تھا؟ ان کے ہاں یہ نماز ان کی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اولاد کو کبھی کمزور دیکھا ہے؟ لاغر دیکھا ہے؟ گندلا مندلا کبھی چھوڑا ہے؟ بیمار کبھی چھوڑا ہے؟ اس کو کبھی کپڑے نہ پہنائے ہوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بستر دیکھتا ہے رضائی اس کے اوپر ہے کہ نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتا ہے ہاتھوں سے اٹھائے جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنا جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دے گا، زندگی کی ساری مصروفیت چھوڑ دے گا اگر اولاد کا مسئلہ آ جائے۔ وہ تیری نماز تیری اولاد سے زیادہ محبوب ہے اور ہونی چاہیے، پھر کہاں گئی نماز؟
کہاں گیا اس کے لیے ساری قربانیاں؟ اس لیے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ نماز نہیں تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دنیا میں۔ ہم نے جو ہے نا علم حاصل کر لیا، بڑا جو ہے اس میں جو ہے وہ اسٹرگل کر لی، دنیا کما لی، مال کما لیا، نماز نہیں ہے، صفر، بالکل صفر، کاٹا، کچھ نہیں ہے اس کے پلے، نماز نہیں ہے۔ نماز ہی سب کچھ ہے۔ اچھی بنائیے، تکبیر تحریمہ سے پڑھیے، سنتیں پوری پڑھیے، نوافل پورے پڑھیے، اذان ہوتے مسجد میں آئیے، اول وقت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیے، اذکار کیجئے، نماز کو نماز کا وقت دیجئے۔ زندگی میں اتنا تو رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔